اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان وتعیاہا اذن واعیہ کی تفسیر کہ یہ یاد رکھنے والے کان کون ہیں، اس میں ہم مزید تفاسیر کے حوالہ جات بھی پیش کریں گے، اور ہم وتعیاہا اذن واعیہ کے ذیل میں کہ اس کے بارے میں جب ہم نے اپنے دو گزشتہ لیکچرز میں آپ کو بتایا اور آپ کو دکھایا بھی، مفسرین کرام تمام کے تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیاہا اذن واعیہ، کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے قرار دیے یاد رکھنے والے کان تاکہ وہ اس ذکر کو سنیں اور محفوظ کریں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے آپ کو دو لیکچرز میں بتایا تھا کہ وتعیاہا اذن واعیہ کے کیا تفاسیر ہیں، مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ کون شخصیت ہے کہ جسے اذن واعیہ کہہ کر قرآن نے مخاطب کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ڈیٹا سائنسز کا دور ہے، تمام افراد جانتے ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر سکے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ کئی اقدامات کرتا ہے۔ تو اب جب ایک عام انسان اپنے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں کچھ ایسا کریٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ڈیٹا سیف رہے، اس کا ڈیٹا محفوظ رہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ تگ و دو کرتا ہے، وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ڈیٹا کوئی ایسی اپلیکیشن کے ذریعے یا کسی ایک ایپ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے اس کا ڈیٹا محفوظ ہو سکے وہ اپنے ڈیٹا کو محفوظ کرے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں رسول اللہ کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اللہ رب العزت نے کوئی انتظام نہیں کیا؟ اگر ہم دیکھیں تو خود قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحاقہ میں اللہ رب العزت 12ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیاہا اذن واعیہ، کہ ہم نے یاد رکھنے والے کان قرار دیا ہے کچھ لوگوں کو۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس، جیسا کہ ہم نے دکھایا اور ابھی ہم دکھا رہے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ان موضوعات کی جانب متوجہ کریں گے برادران اہل تسنن نے اس آیت کے ذیل میں کیا تفاسیر کی ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے جس کتاب سے دکھائیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے روایات پیش کرنے کا، تو ہم سب سے پہلی روایت آپ کو صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کے اس محبوب ترین رسول نے ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ جس کو سننے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو یاد رکھا اور کچھ لوگ اس کو بھول گئے۔ تو اب وہ کیا روایت ہے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، صحیح مسلم جلد نمبر 7 حدیث نمبر ہے 7263، یعنی 7263۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر اس کھڑے ہونے تک کے وقت سے لے کر قیام تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا، پس جس نے انہیں یاد رکھا اس نے انہیں یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا، اور اس واقعے کو میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں، اور ان میں سے بعض باتوں کو میں بھول گیا۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو افراد موجود تھے وہ تمام کے تمام اتنے کامل العقول نہیں تھے، یعنی وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے،
خود جیسا کہ میں نے اپنے لیکچرز میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ سنتے تھے اور کچھ لوگ بھول جاتے تھے، اور اوت العلم والی آیت بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے لوگ برخاست ہوتے تھے تو باہر جا کر اوت العلم سے پوچھتے تھے کہ ابھی حضرت نے کیا فرمایا، آیت ملاحظہ کیجئے۔ تو اب عزیزان محترم یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دو طرح کا تھا۔ ایک کلام کی قسم جو تھی وہ تھی وحی متلو، اور دوسری صورت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی غیر متلو، یعنی ایک وحی الہی جو کہ قرآن کی صورت میں ہے، اور دوسری وحی الہی جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے۔ تو عزیزان محترم اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یاد رکھنے والے کانوں کو رسول اللہ کے ساتھ کیا، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ڈیٹا کو محفوظ رکھیں، یہاں تک کہ قرب قیامت تک، اور وہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض تک نہ پہنچ جائیں۔ تو عزیزان محترم اسی ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کے ساتھ کیا تاکہ وہ آپ کے کلام کو محفوظ کریں اور اسے یاد رکھیں۔ اب ایک اور روایت صحیح بخاری سے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 816، حدیث نمبر ہے 2091۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے سنا کہ آپ فرماتے تھے میری امت میں 12 امیر سردار ہوں گے۔ اس کے بعد ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نے نہیں سنا۔ تو عزیزان محترم یعنی تمام کے تمام افراد اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر چند وجوہات کی بنا پر نہیں سن پاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہن جو ہے وہ رسول اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہے، یا اتنا فاصلے پہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ پہنچی اور وہ نہ سن سکے، یا توجہ نہیں تھی، یا کسی اور پریشانی یا کسی اور عذر کے باعث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ سن سکے۔ تو چند موارد تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہر بندہ رسول اللہ کے کلام کو نہیں سن پاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا جو نظام تھا، اس کا جو انتظام تھا وہ اللہ رب العزت نے کرنا تھا، کیونکہ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو محفوظ کرنا تھا۔ اسی لیے تو امیر المومنین کو رسول اللہ کے ساتھ کیا تاکہ وہ آپ کے تمام ڈیٹا کو محفوظ کرے، یہاں تک کہ آپ کے تمام ڈیٹا کو نہ صرف محفوظ کریں بلکہ اس کو دنیا والوں کے سامنے بھی پیش کریں۔ تو عزیزان محترم ہم آپ کو اب جو تیسرا حوالہ دینے جا رہے ہیں وہ ہے سفینۃ النوح کا، کہ جس میں حصہ اول اور حصہ دوم، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے لاہور پاکستان سے۔ اس کے صفحہ نمبر 84 پہ مولانا شفیع اوکاڑوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے میں حاضر تھا۔ آپ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا سلونی سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم به، کہ مجھ سے پوچھو
خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی چیزوں کے بارے میں خطبہ دیا، جن کو کچھ نے سنا اور کچھ بھول گئے۔ تو یہی تو ہم بتا رہے تھے کہ چند افراد کو اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ سرکاری لیول پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے کلام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا ہے کہ انہوں نے اذن واعیہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ رکھا، کہ جنہوں نے بعینہ ہی رسول اللہ سے جیسے سنا ایز اٹ از اس کو یاد رکھا، اور نہ صرف یاد رکھا، اس کا پرچار بھی کیا۔ تو ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ جب ایک عام انسان اپنے ڈیٹا کی حفاظت کی خاطر کوئی ایسا انتظام کرتا ہے کہ اس کا تمام ڈیٹا محفوظ رہے، تو کیا جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرع محمد مستمر الی یوم القیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت تھی اس نے تو برقرار رہنا تھا، وہ جاری رہنے والی ہے الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تک، قیامت کے قائم ہونے تک۔ تو اب کیا اللہ نے اس ڈیٹا کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، اس ڈیٹا کی حفاظت کی تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، اذن واعیہ بنا کر، یاد رکھنے والے کان بنا کر۔ تو سامعین محترم، چند تفاسیر کے حوالہ جات مزید پیش ہیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ مفسرین نے، علماء کرام نے اس آیت کی کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَاهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے یادگار اور عبرت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ یاد رکھنے والے کان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑا، ان تمام براہین کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ذمہ داری کے ساتھ، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اذن واعیہ اذن واعیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، اور اس چینل احادیث اہل بیت علیہم السلام کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے تمام لیکچرز جو مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں آنے والے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔